اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یونس آیت نمبر 84، 85، 86، 87 یعنی 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 84، وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر توکل بھی کرو، ٹرسٹ، اسی کا بھروسہ کرو۔ یعنی ایمان لائے ہو نا اللہ پہ، تو اب اللہ پہ بھروسہ بھی کرو، اس کا توکل کرو، اس کے اوپر اس کا ٹرسٹ کرو۔ ان کنتم مسلمین، کیونکہ اگر تم نے اپنے آپ کو اس کو سبمٹ کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو تم نے اللہ کی فرما برداری میں دیا ہے، اور تم مسلمین، اور مسلمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں تم نے اپنے آپ کو دے دیا ہے۔ تو سوچو، جو بھی بندہ اگر مسلمان ہے اور وہ اللہ کی فرما برداری اگر نہیں کر رہا ہے، ہاں، یا تو تھوڑی سی بات میں فرما برداری کرتا ہے جو اس کو سوٹ ہوتی ہے، لیکن جو اس کو نہیں سوٹ ہوتی اس میں نہیں کرتا، تو کیا وہ مسلمین ہے؟ کیونکہ مسلمین کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے پورا اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دیا، یعنی جو بات اللہ نے کہا ہے کرو وہی کرو گے، اور جو نہیں بولا ہے نا کرنے کے لیے رک جاؤ، وہ اس سے رک جانا چاہیے، تبھی ہی مسلمین ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، Moses said, "O my people, if you do really believe in Allah, then in Him put your trust. If you submit your will to His." آیت نمبر 85، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فَقَالُوا، تو آیت نمبر 85 میں وہ قوم کا جواب ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بولے، اب اس کا جواب وہ قوم دے رہی ہے، بنی اسرائیل۔ فَقَالُوا، کہ ان لوگ نے جواب دیا، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ہم اللہ پر ہی اپنا ٹرسٹ رکھتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا، اور اب وہ دعا کر رہے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، تو اللہ ہمیں مت بنانا فتنہ یا ٹرائل ان قوم، یعنی وہ قوم جو ظالمین ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو آپریشن کرتی ہے، تو وہ قوم کے لیے ہم کو فتنہ مت بنانا، نہ ہم کو ٹرائل مت بنانا۔ جیسے ابو جہل نے، جب ابو جہل جو ہے جو آپریس کر رہا تھا، تو یاسر اور یعنی جو تھے اور سمیہ جو ان کی وائف، وہ دونوں پہلے مطلب وہ تھے نا، کہ تو وہ دونوں کے اوپر وہ جو ظلم کر رہا تھا، تو یعنی وہ شکار بنے نا اس کے ظلم کا، یعنی کہ مطلب ان کے لیے وہ فتنہ اور ٹرائل تھا۔ تو یعنی ایسے ظالم لوگوں کے لیے ہم کو، یعنی کہ تو مت بنانا ٹرائل اور فتنہ کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرے، یعنی کہ تو وہ ظلم کو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے نا۔ They said, in Allah do we put our trust, our Lord make us not a trial for those who practice oppression۔ یہ انہوں نے امیجیٹ دعا بھی کی ہے۔ اس کی جو نوٹ ہے 1467، a trial for those who practice oppression، یعنی کہ جو فتنہ ہے، جو ٹرائل ہے، جو ظلم توڑنا ہے، وہ یعنی کہ ان لوگوں کی طرف سے جو کہ لوگوں پہ یعنی ظلم کرنا، زیادتی کرنا، وہی چیز وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، وہی ان کی پریکٹس میں ہے۔ دا ویریس میننگز آف فتنہ، کیونکہ فتنہ ورڈ جو عربی کا ہے اس کے میننگز تو بہت سارے، تو فتنہ ورڈز جو ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اٹ ہیز بین ایکسپلینڈ ان نوٹ نمبر
1198 اور وہ ہے سورہ نمبر 8 یعنی سورہ انفال آیت نمبر 25 جو کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. The prayer is that the righteous people, being weak, should be saved from being used as objects of oppression or punishment at the hands of powerful enemies. تو دعا ان کی جو نیکوکاروں میں سے جو لوگ تھے ان کی یہ دعا جو تھی کہ وہ لوگ مطلب کمزور تھے تو وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ بھئی ہم کو اللہ تو بچا لے تاکہ ہم استعمال نہ ہو ان کے لیے، جو ظالم لوگ ہیں ان کے ظلم کے لیے ہم استعمال نہ ہو، ہم آبجیکٹ نہ بنے. اور ان کے ہاتھوں یعنی کہ بہت ہی مطلب جو بہت ہی طاقتور یعنی جو دشمن ہے ان کے ہاتھوں ہم کو سزا اور ظلم نہ ملے. ویکنس ٹیمپٹس پاور ٹو پریکٹس آپریشن، یعنی کہ جب کہیں کمزوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے پاور جو ہوتا ہے، جو پاور والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ظلم جو ہے وہ ان کے اوپر کرتے ہیں، توڑتے ہیں ظلم. اینڈ از thus an occasion of trial for the oppressors. تو یعنی جو آپریس کرنے والے لوگ ہیں یعنی ظالم لوگ، تو پھر وہ ان آزمائش بن جاتی ان کی، لیکن جو بیچارے شکار بنتے ہیں وہ تو اس کے ظلم کے شکار بنے ہوئے ہوتے نا، تو اس کے بچنے کے لیے انہوں نے یہ دعا کی. آیت نمبر 86 وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور یہ دعا کنٹینیو ہو رہی ہے آگے کہ انہوں نے کہا وَنَجَّيْنَا، اور ہم کو بچا لے، نجات دے، بے رحمتِكَ، تیری رحمت سے، من القوم الکافرین، کہ وہ قوم جو کافر قوم ہے اس سے ہم کو نجات دے. And deliver us by thy mercy from those who reject thee، یعنی جنہوں نے تیرا کفر کیا. آیت نمبر 87 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہاں پر ہے اللہ کہتا ہے وَنَجَّيْنَا، سوری یہ تو میں وہ آیت پڑھی، وَأَوْحَيْنَا، وَأَوْحَيْنَا یعنی کہ ہم نے وحی کی، اِلَى موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، انسپائر کیا ان کو، وَأَخِيهِ اور ان کے بھائی کو بھی، ہارون علیہ السلام، ان تبوّآ لقومکما، کہ بناؤ یا ان کے لیے مطلب تم پرووائڈ کرو، بناؤ ان کے لیے تم دونوں ہی، تمہاری قوم کے لیے، بے مصر، مصر کے اندر یعنی ایجپٹ کے اندر، بیوتن گھر، ان کے لیے ایسے گھر بناؤ، وجعلوا بیوتکم قبلتن، اور ان گھروں کا رخ جو ہے ان کو قبلہ رخ بناؤ، کیونکہ وہ مسجد تو نہیں بنا سکتے تھے نا وہاں، کہ جیسے مسجد بناتے ہیں قبلہ رخ ہوتی ہے، پھر وہاں بندگی کے لیے آتے ہیں، تو وہ چیز تو تم وہاں نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پابندی ہے. تو اپنے یعنی جو گھر ہے نا ان کے گھروں کو قبلہ رخ رکھو، تاکہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ اس میں نماز پڑھی جائے، جو بھی اس وقت ان کی جو نماز اللہ نے بتائی ہوگی وہی نماز. لیکن سوچو یہ قبلہ کون سا ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ اور یہ جو بھی مطلب ہے وہ تو تھی نہیں تبھی، اور وہ تو ابھی مطلب موسیٰ علیہ السلام کے بہت 1000 برس بعد مطلب سب ہونے والا، سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل اور پھر یہ مسجد اقصیٰ اور یہ سب، یہ تو 1000 برس ان کے بعد ہونے والا ہے نا، تو ابھی تو وہ ہے نہیں، تو پھر کون سا قبلہ ہے؟ یہ ہے وہی قبلہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائے، تو وہی قبلہ ہے، اسی کی طرف رخ کرو اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. مگر چونکہ تمہارے کو مسجد اللہ ہے ہی نہیں تمہارے لیے ورشپ کرنے کے لیے، تو اب تم گھروں کو تمہارے ویسا بناؤ کہ جس کے اندر تم عبادت کر سکو.
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری دو مومنوں کو، جو مومن ہے جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری دو، بشارت دو ان کو یہ. We inspired Moses and his brother with this message. Provide dwellings for your people in Egypt. Make your dwellings into places of worship and establish regular prayers and give glad tidings to those who believe. اس کی نوٹ ہے 1468. This instruction, we may suppose, was given when the sorcerers were brought to fate. تو یہ جو اللہ کی طرف سے جو مطلب انسٹرکشن دیا گیا ہے تو وہ ایسا اندازہ ہے کہ جادوگر جو تھے جو ایمان لے آئے، یہ تبھی کی بات ہے. And some of the Egyptians believed. اور کچھ مصری لوگ، مصر کے قبطی لوگ، وہ لوگ بھی تھے جو کچھ ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ السلام was for a little while to remain in Egypt. تو موسیٰ علیہ السلام کو ابھی اور کچھ وقت ایجپٹ میں یعنی مصر میں رہنا ہے، اس لیے کہ جب وہ وہاں رہیں گے تو اپنا دعویٰ کرتے رہیں گے اور وہ بات پھیلتی رہے گی اور دھیمے دھیمے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے ان کی طرف، ان کے میسج کی طرف. So that his message should have time to work before the Israelites were led out of Egypt. یعنی جب وہ سب کے سب جو ایجپٹ سے نکلے ہیں، جو ایگزوڈس ہوا ہے، وہ ہونے سے پہلے کی بات ہے. They were to make their houses into places of prayer, قبلہ. ان کے گھروں کو ہی ان کو قبلہ رخ بنانا ہے. As Pharaoh would not probably allow them to set up public places of prayer. کیونکہ فرعون جو ہے وہ ان کو جو پبلک پلیس ہوتی ہے مسجدیں وہ تو بنانے کی اجازت نہیں دے گا. And they were now to be only sojourners in Egypt. اور وہ لوگ اب سمجھو کہ چند مطلب روز رہیں گے، ان کا مطلب جو بھی رہنا ہے، اب قیام جو ان کا ایجپٹ کا ہے وہ تو اب تھوڑے ہی دن کا ہے کیونکہ نیچرلی وہ جانا ہی ہے ان کو. These were the glad tidings، یعنی یہ خوشخبریاں تھی. The gospel of Islam which was preached under Nuh علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام and عیسیٰ علیہ السلام and completed under محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ خوشخبریاں ہیں اسلام کی جو سب نے یہی چیز کی پریچنگ کیا، یہی چیز کو اس کا ہی واضح و نصیحت کیا سب کو. وہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز پوری ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی.